وہ گھر جہاں شوہر دن بھر کی تھکن کے بعد گھر لوٹتا تھا، محنت سے کمائی روزی لے کر آتا تھا، اور پھر بھی ہر شام اسے وہی ایک جملہ سننے کو ملتا، اتنا کچھ کر کے بھی کیا کیا تم نے؟ اور وہ خاموشی سے سوچتا رہ جاتا کہ آخر شکر کہاں کھو گیا۔ آج ہم اسی موضوع کو سمجھیں گے کہ ناشکری دراصل کیا ہے اور اس کی وہ نشانیاں کیا ہیں جو رشتے کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ناشکری صرف زبان سے شکایت کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو انسان کے اندر موجود نعمتوں کو دیکھنے سے روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو اس کے زیادہ تر باسی عورتیں تھیں۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ زیادہ لان تان کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہ حدیث کسی ایک جنس کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک خاص خطرے سے خبردار کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے، اور ہر مرد و عورت کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ یہاں پہ پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے اس پر توجہ کم، اور جو نہیں ملا اس پر شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ جو عورت شوہر کی محنت، اس کی کمائی اور اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اگنور کر کے صرف وہ اس چیز پر بات کرے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی، وہ رفتہ رفتہ اپنے رستے کی برکت ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جہاں شکر نہیں وہاں سکون بھی نہیں رہتا۔ یہاں پہ دوسری نشانی یہ ہے کہ دوسروں کے شوہروں یا دوسرے گھرانوں سے موازنہ کرنا، اپنی زندگی کا موازنہ ہمیشہ کسی ایسے کے ساتھ کرنا جو ظاہری طور پر زیادہ خوشحال لگے جبکہ اس کی حقیقت سے بے خبر رہنا۔ یہ عادت دل میں مسلسل بے چینی اور ناشکری پیدا کرتی ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا وہ ان سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس کے پاس موجود ہو۔ یہاں پہ تیسری نشانی یہ ہے کہ شوہر کی کمزوریوں اور غلطیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کی اچھائیوں کو بھول جانا، جبکہ حقیقت میں شکر گزار دل وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی بھلائیوں کو بڑا اور کمزوریوں کو چھوٹا کر کے دیکھے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوسروں کے احسان کو بھلا دے وہ اللہ کے احسان کو بھی بھلا دیتا ہے۔ یہاں پہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہر بات پر شکوہ کرنا اور کبھی زبان سے یہ نہ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے۔ جو دل ہر وقت شکایت میں مصروف رہے وہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کر پاتا، اور رفتہ رفتہ یہی رویہ رشتے میں دوری پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ پانچویں نشانی یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرنا، اس کی کمزوریوں کو مذاق میں یا شکایت میں بیان کر دینا، جبکہ اسلام نے میاں بیوی کے رازوں کو چھپانے کی سختی سے تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بری حالت اس شخص کی ہوگی جو اپنی بیوی سے مل کر پھر اس کے راز افشا کرے۔ یہ اصول دونوں طرف لاگو ہوتا ہے۔ یہاں پہ چھٹی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے کم سمجھ کر مزید کی ہوس میں زندگی کا سکون کھو دینا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی جتنا زیادہ شکر ہو اتنی ہی زیادہ برکت آتی ہے، اور جتنی زیادہ ناشکری ہو اتنی ہی نعمتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ساتویں اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو بھول کر صرف دنیاوی خواہشات کو معیار بنا لینا، اور یہ سمجھنا کہ خوشی صرف مال، آسائش اور ظاہری چیزوں میں ہے، جبکہ حقیقی خوشی اسی دل میں ہوتی ہے جو شکر گزار ہو، جو تھوڑے پہ راضی رہے اور جو اللہ کی تقسیم پر اعتماد رکھے۔ دوستو یاد رکھو کہ شکر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو رشتوں میں برکت لاتی ہے، اور ناشکری وہ خاموش زہر ہے جو بہترین رشتوں کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس لیے آج سے اپنے دل کا جائزہ لو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ اگر یہ بات آج کی ویڈیو دل کو لگی ہے تو اسے آگے ضرور پہنچا دینا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سید اسناس کو ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید اسناس کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔